وہ نبی ایسا دین لے کے آیا، وہ دین لے کے آیا جو ہمیں جنت کے راستے پر لے کے جانے والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے چرچے بڑے سننے کو نعرے ملتے ہیں، گلیوں بازاروں میں بڑا شور سنتا ہے، لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، بڑے بڑی محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں نبی کریم سے محبت کی ہونا چاہیے۔ نبی سے محبت انسان کے ایمان کا جز ہے۔ میں اس دل کو سینے میں، صاحب ایمان کے سینے میں رہنے کا حق نہیں دیتا جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ اس دل کو کچھ کچرے اور کوڑے کے ڈھیر پر ہونا چاہیے۔ جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا پیار نہیں ہے۔ رب نے 5 قسمیں اٹھا کے کہا ہے انسان میں نے تجھے بڑا سونا بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا پیارا بنایا، تمام مخلوقات سے اعلیٰ عرفہ بنایا۔ اس دل میں، اس سینے میں، اس خوبصورت جسم میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کے، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی محبت ہو، اس دل کو دل کہنے کے لائق نہیں ہے، اس دل کو سینے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، نبی سے پیار ایمان کا حصہ ہے، نبی سے محبت اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ اگر پیار نہیں ہے تو رب انسان کی اعمال کو، نمازوں کو، روزوں کو، دیگر اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، اگر بات محبت کی ہے، اگر بات نبی سے عقیدت کی ہے، اگر بات نبی کے احترام اور پیار کی ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہے جس سینے میں نبی کی محبت نہیں ہے، جس دل میں نبی کا پیار نہیں ہے، وہ بندہ صاحب ایمان نہیں، وہ بندہ مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر تم نبی کے حسن و جمال کی بات کرتے ہو، سنو پھر ہمارا عقیدہ سنو۔ ہم نبی کے حسن و جمال کی کس انداز کے ساتھ نبی کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے قصے کہانیاں سنانے کے قائل نہیں ہے کہ فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا۔ ہم محبت و عقیدت میں، ہم آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں غلو کرنے کے قائل نہیں ہے، اور آپ کی محبت، حسن و جمال کو کم کرنے کے بھی قائل نہیں ہے۔ ہم اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، جن کو نبی کائنات نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کے اپنے منبر پر بٹھایا، کہا حسان میری نعت پڑھو، میرا حسن و جمال بیان کرو، میری محبت و عقیدت بیان کرو۔ حسان نبی کے منبر پہ بیٹھا ہے، پوری کائنات نبی سے کہتی ہے فدا کا ابی و امی، آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، آقا آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ وہ حسان تیرے نصیبے کے کیا کہنے، حسان نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ نبی پکڑ کے منبر پہ بٹھاتے ہیں، حسان سے کہتے ہیں حسان میری نعت پڑھو۔ حسان پوچھتے ہیں آقا کیا بیان کروں؟ نبی نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا لی، یوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دی، اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما دے، اللہ حسان کی فرشتوں کے ساتھ مدد فرما دے، اللہ حسان کی غیب سے مدد فرما دے۔ حسان منبر پہ بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھتے چلے جاتے ہیں، نبی مسکراتے چلے جاتے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کی شکل میں حسان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے چلے آتے ہیں۔ ہم نے اس حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کا پیار بھی سنا، حسن و جمال بھی سنا۔ قصے کہانیاں سنانے کے ہم قائل نہیں ہیں، قصے کہانیاں تب بیان کرے جب رب کا قرآن نبی کی محبت بیان نہ کرے، نبی کا حسن و جمال بیان نہ کرے۔ قصے کہانیاں تب سنائی جائیں جب نبی کی احادیث، نبی کی محبت و عقیدت بیان نہ کرے۔ قصے کہانیاں تم سب سناؤ جب نبی کی احادیث، نبی کے حسن و جمال کو بیان نہ کرے۔ حسان کو میں نے سنا، حدیث کے اندر میں نے پڑھا، حسان نبی کی نعت پڑھتے ہیں، نبی کے رخ انور کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان کہتا آقا آپ جیسا حسین آج تک پیدا نہیں ہوا، پیدا کیسے ہوتا؟ اللہ نے کسی ماں کو ایسا بنایا نہیں ہے جو آپ جیسا حسین پیدا کر سکے۔ آقا مجھے تو یوں لگتا ہے
جب رب آپ کو بنا رہا تھا آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے تھے، رب سے کہتے چلے گئے اللہ مجھے یوں بنا، اللہ مجھے یوں بنا۔ آقا آپ کہتے چلے گئے، اللہ آپ کو بناتا چلا گیا۔ ہم نے حسان بن ثابت سے آقا کا حسن و جمال سنا ہے۔ ہم نے جابر کو رات کے اندھیرے میں کہ جب 14ویں رات کا چاند آسمانوں پہ چمکتا ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی مسجد میں، وہ مسجد کے جس میں آقا نے کہا لوگوں ایک حدیث کے مطابق جو ایک نماز پڑھتا ہے رب 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، کہ وہ مسجد جس میں آقا نے کہا دوسری حدیث کے مطابق جو ایک نماز پڑھتا ہے رب 1000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، اس مسجد میں حسان بن ثابت کہتے ہیں میں 14ویں رات کا چاند آسمانوں پہ طلوع ہے، کہتے میں مسجد میں تشریف فرما ہوں، کہتے 14ویں کے چاند کو دیکھتا جا رہا ہوں، اچانک مدینے کا چاند بھی مسجد میں نمودار ہوا، میرے آقا بھی مسجد میں آ چکے ہیں، کہتے کبھی میں آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں، آپس میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے کا چاند محمد زیادہ خوبصورت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کہتے جب میں نے دیکھا بھاگ بھاگ دیکھا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا، کہتے میں پھر کہہ اٹھا، میں مجبور ہو گیا، میں تڑپ اٹھا، میں کہنے پہ مجبور ہو گیا آقا آسمان کے چہرے پہ رب نے سیاہ داغ لگا دیا، سیاہ نشان بنا دیا، آپ کے چہرے پہ تو رب نے کالا تن بھی دیکھنا، کالا تن بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ واہ حسان تیرے نصیبے کے کیا کہنے، واہ حسان تیرے مقدر کے کیا کہنے، تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس کو ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے رب اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے اویس کرنی تڑپتا رہا، ساری زندگی تڑپتا رہا لیکن نبی کے چہرے کو دیکھ نہ سکا۔ حسان تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس کو کوئی ایک مرتبہ دیکھتا تھا پھر اپنا دل دے بیٹھتا تھا، تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس کے چہرے کو، جس کی خوبصورتی کو رب نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ حسان تو نے اس چہرے کو دیکھا جو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، رب آسمانوں سے جبرائیل امی کو بھیج دیتے ہیں، تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے رب قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ حسان تو نے اس ہستی کے چہرے کو دیکھا جو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، چہرے پہ شکن پڑتی ہے، آسمانوں سے میکائیل آ جاتے ہیں، اسرائیل آ جاتے ہیں، تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جب اس پہ غصے کے آثار ہوتے ہیں سیدنا عمر تلوار بدست ہو جاتے ہیں۔ جابر تو نے اس چہرے کو دیکھا کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ انسان پہ، ایمان والے پہ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، جنت کو حلال کر دیتے ہیں۔ حسان تیرے نصیبے کے کیا کہنے، تو نے اس چہرے کو دیکھا، اس ہستی کے چہرے کو دیکھا کہ جس قبرستان میں وہ دعا کرتے ہیں رب اس قبرستان کو جنت بنا دیتے ہیں، جس حجرہ میں لیٹتے ہیں رب اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں، جس مصلی پہ وہ نماز پڑھاتے ہیں رب اس کو جنت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ حسان تیرے نصیبے کے کیا کہنے، کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند ہے، کبھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ حسان کہتا پھر فیصلہ یہی تھا، انصاف کا فیصلہ یہی تھا، عدل یہی تھا، احترام یہی تھا۔ میرا آقا کو اللہ نے اتنا حسین بنایا، جب سے کائنات بنائی ہے نہ آج تک آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔